بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان نعمتوں میں سے یہ پہاڑی کا تذکرہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ قرآن میں جبال پہاڑ کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے انسان، زمین پر جو میری قدرت اور تصرف میں ہے اور تو بھی میری قدرت اور تصرف میں ہے، عاجزی کے ساتھ چلے، غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ یقیناً ایک پہاڑی کی چوٹی تک تو اے انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کے بارے میں فرمایا، قوم سمود کے بارے میں وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور وہاں پہ ایک گھر بناتے تھے۔ تو اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر غرور، تکبر اور اللہ اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی آ گئی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات میں ان پہاڑوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت، ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو نصب کیا۔ سورہ نبأ میں اللہ نے ارشاد فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے ان کو میخوں کے شکل میں زمین پر گاڑ دیا ہے، یہ زمین ہلتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دینی بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں جہاں ہم اپنی مساجد میں، شہروں میں، آبادیوں میں کام کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اس طرح قاسم بھائی یہ سبب بنے اور ان کی میزبانی میں یہ ہمارا 11 آدمیوں کا قافلہ یہاں آیا۔ ضرور ہمیں پہاڑوں کا، صحراؤں کا اور سمندروں کا سفر کرنا چاہیے۔ اس سے آدمی کو ذہنی آسودگی، بالیدگی، اطمینان، معلومات، بہت ساری معلومات، چشمہ بندہ پڑتا ہے، دیکھا نہیں ہے، پہاڑوں کی اترائیاں چڑھائیاں، ان کا میخ ہونا اور ان کے اندر جڑی بوٹیاں۔ ہمارے میزبان بھائی عثمان جو ہے یہاں بادی سور میں، انہوں نے ہمیں زیتون کے درخت اور پتہ نہیں کتنے درخت، کتنی جڑی بوٹیاں کا تعارف کروایا۔ تو میں ضرور عرض کروں گا بھائیوں سے کہ ضرور نکلا کریں، وقت جو ہے سال میں 1-2 دفعہ صحراؤں میں اور سمندروں میں، اسی طرح فرت افزا مقامات پہ پھر آ کر اپنے دین کے کاموں میں جت جائیں۔ اس سے ایک تازگی حاصل ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ایک علمی استراحہ کہہ لیں آپ، ایک راحت والی چیز ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے تمام بھائیوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ غلبہ دیکھنا اللہ نصیب فرمائے، توحید و سنت کا غلبہ ہو۔ جس طرح مشائخ شیوخ فرما رہے ہیں کہ آج کی ہماری میزبانی کا سبب محترم قاسم بھائی بنے ہیں، تو دور دراز کا سفر کرنے کے بعد ہم بھائی عثمان صاحب سے آ کر ملے ہیں، تو واللہ اس میں اور کوئی کام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ کسی بھائی کے ساتھ تم اور کوئی کام نہیں، تم صرف اس کو ایک دینی بھائی، اس کو ملنے کے لیے تم گئے، اور ہم واللہ صرف عثمان بھائی کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ دینی تعلق ہے ہمارا، توحید و سنت کا تعلق ہے، ہمارے موحد بھائی ہیں۔ اور اس میں محترم بھائی احمد صاحب جو ایک کاروباری ہیں، بھائی افضل صاحب، کاشف بھائی، ماشاءاللہ یہ اپنا کام چھوڑ کر جو ہے بالخصوص ان ایام میں جن دنوں میں ہر طرف کرونا وائرس اور لوگ متاثر ہیں کافی اور کاروباری لوگ پریشان ہیں، تو ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں سفر میں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم فرما دے اور اللہ کریم پوری دنیا کے حالات بہتر فرما دے، کاروباری لوگ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اور اللہ مالک الملک ہم سب کو اسی طرح مل کر توحید و سنت کا کام کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب سے پہلے اپنے لیے اور بھائیوں کے لیے یہی پیغام ہے
کہ ہم ہمیشہ آپ نے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جب تک زندہ رہیں اللہ ہمیں توحید و سنت پر زندہ رکھے. جزاکم اللہ خیر. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ذکر کیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھو، ان کو زمین کے اندر کیسے نصب کیا گیا ہے اور کیسے گاڑا گیا ہے. تو آج ہم اپنے گروپ کے ساتھ، مختلف علماء کے ساتھ اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ محترم قاسم بھائی کی قیادت کہہ لیں، اس میں ہم یہاں ایک پہاڑی علاقے میں آئے. یہ وادی سون کا علاقہ ہے اور یہ پہاڑی سلسلوں کی ابتدا ہے. خوبصورت علاقہ ہے، مختلف قسم کی یہاں پہاڑیاں موجود ہیں. یہاں ہمارے ایک جماعتی بھائی عثمان بھائی ہیں جن سے ملنے کے لیے ہم یہاں آئے. ان سے ملاقات بھی ہوئی، دینی حوالے سے بھی ان کے حال احوال معلوم کیے گئے اور پھر یہ پہاڑی علاقوں کو بھی دیکھا گیا. اس کے اندر پہاڑوں میں اللہ رب العزت نے اس کو ایک آیت اور نشانی ذکر کیا ہے کہ ان کو دیکھیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعارف کی ایک علامت ہے، نشانی ہے. ان کو دیکھ کر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہے کہ اللہ اکبر. یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے ہیں. ابھی یہ تو ابتدا ہے پہاڑوں کی، اس سے بڑے بڑی پہاڑی چوٹیاں موجود ہیں K2 جیسی، لیکن اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. تو اللہ کی قدرتوں کا علم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کتنی عظیم ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، وجود باری تعالیٰ پر یہ چیزیں دلالت ہیں اور اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور قدرت پر یہ چیزیں دلالت ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ بہت سے لوگوں کی جو معیشت کا بھی ذریعہ ہے. غالباً اگر میں یوں کہوں کہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے ان کی معیشت پہاڑوں سے وابستہ ہے. تو یہ بھی بات بے جا نہ ہوگی، کیونکہ ان سے نکلنے والا پتھر، مختلف قسم کے پتھر، اور پھر انہی سے یہ روڈ وغیرہ بھی بنتے ہیں. پھر روڈ پر ساری تجارتیں ہوتی ہیں. اور یہ یعنی ان چیزوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ پہاڑوں کے ساتھ اور ان پتھروں کے ساتھ وابستہ ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، چلنا پھرنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعارف کا بھی ذریعہ ہے اور انسان کو خود بھی معلومات بھی ہوتی ہیں اور پھر سیر و تفریح کا بھی ذریعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں دیکھ کر ان سے اپنی دین کی وابستگی کو، اپنا تعارف جو ہے وہ ہمیں مضبوط طریقے سے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہاڑی سلسلے کو دیکھ کر مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ رہی ہے اور ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہوں گا. اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت. مفہوم آپ سارے ہی جانتے ہیں کہ پہاڑوں کی طرف نظر دوڑائیں، دیکھیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نصب کر دیا ہے، کیسے گاڑ دیا ہے. پہاڑوں کی یہ مضبوطی جو زمین کو مضبوط کر رہی ہے. تو سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو زمین پہ گاڑ دیا تھا، بطور میخ کے اس کو گاڑ دیا، زمین کی حرکت بند ہو گئی. تو جامع ترمذی میں وہ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا اور زمین اس سے مضبوط ہو گئی ہے، پہاڑوں کی بلندیاں، پہاڑوں کی چوٹیوں کو فرشتوں نے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، تعجب میں آ کر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، اتنی مضبوط تیری یہ مخلوق ہے پہاڑ، اس سے بھی کوئی طاقتور، اس سے بھی کوئی مضبوط تو نے کوئی چیز پیدا کی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے کہ زمین میں جو ہلنے والا مادہ تھا وہ رک گیا. تو پہاڑوں کے گاڑ دینے کی وجہ سے زمین بالکل مضبوط ہو گئی، ہلنے والا مادہ ختم ہو گیا. تو جب زمین میں ٹھہراؤ آیا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ نے جواب دیا کہ جی اس سے بھی بہتر اور مضبوط چیز میری مخلوقات میں لوہا ہے. لوہا میں نے ایسا پیدا کیا ہے کہ جو ان پہاڑوں کو اور پتھروں کو بھی توڑ دیتا ہے. فرشتے پہلے سے بھی زیادہ تعجب میں آئے کہ
اتنی مضبوط وہ مخلوق لوہا، یا اللہ اس سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے جو تو نے پیدا فرمائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں، آگ کے اندر میں نے طاقت اتنی رکھی ہے کہ وہ لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی۔ فرشتے پہلے سے بھی زیادہ تعجب میں کہ آگ سے کوئی مضبوط چیز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی کو میں نے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ سے بڑھ کر، پانی سے بڑھ کر بھی میں نے جو طاقت رکھی ہے وہ ہواؤں کے اندر ہے۔ ہوا چلتی ہے، پانیوں کو اٹھا کر آسمانوں پہ لے جاتی، وہاں سے بارشیں برستی ہیں۔ ہوا کے اندر اتنی طاقت پانی کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر بھی ایک طاقتور چیز ہے، وہ ہے ابن آدم کا خفیہ طور پر صدقہ کرنا، کہ صدقہ کر دے چپکے سے، خفیہ پوشیدہ صدقہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اتنی طاقت ہواؤں کے اندر بھی نہیں ہے، وہ پانی کے اندر بھی نہیں ہے، وہ طاقت آگ میں بھی نہیں ہے، وہ لوہے کے اندر بھی نہیں، اور یہ پہاڑوں کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے جو ابن آدم کے پوشیدہ صدقہ کرنے میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چپکے سے پوشیدہ طور پر غریبوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کر دیا کریں، صدقہ کر دیا کریں، تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ہم مصداق بن سکیں۔ عثمان بھائی سے پوچھنا چاہیں گے، اس علاقے میں کام کرنے کے حوالہ سے یہاں کوئی مسجد بن جائے یا توحید و سنت کا کام یہاں پہ بہتر انداز میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ عثمان بھائی سے ہم پوچھنا چاہیں گے، یہ کیا چاہتے ہیں یہاں پہ کیسے کام ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہم نے اپنے گھر 2 مردوں کے پروگرام کرائے ہیں اور 1 خواتین کا پروگرام کرایا ہے۔ تو جو مردوں کا پروگرام کرایا ہے اس کا بھی تقریباً بہت زیادہ اثر پڑا ہے عوام پر، لیکن جو خواتین کا پروگرام کرایا ہے، 1 صرف پروگرام کرایا ہے اور اس میں تقریباً 5 خواتین جو ہیں وہ اہل حدیث ہوئی ہیں، اور تقریباً جتنی بھی خواتین یہ پروگرام سن کر گئی ہیں وہ سب یہی کہتی ہیں کہ ہم نے اہل حدیثوں کے بارے میں کچھ اور سنا تھا، لیکن یہاں کچھ اور ہے۔ یہاں صرف قرآن اور حدیث شریف کی بات ہوتی ہے، لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر یہاں پر علماء کرام آتے رہیں، خواتین کے خصوصاً خواتین کے پروگرام ہوتے رہیں، تو میرے خیال میں بہت زیادہ کام پھیلے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ ابھی تک جو شہر کی پوزیشن ہے کفری شہر کی، تو وہ اتنی سازگار نہیں ہے۔ تو اگر جہاں جو میرے ڈیرہ ہے اس پہ اگر مسجد بن جائے تو اس سے خاطر خواہ فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو جگہ بھی ہے اور انشاءاللہ وسائل بھی پیدا ہو جائیں گے اور ان قریب انشاءاللہ مسجد بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا یہ سفر بہت یادگار سفر ہے، ایک پہاڑی سلسلہ اور ایک ایسا علاقہ، پہلے میں ایسے علاقوں میں عموماً کبھی گزر بس ہوا ہے، لیکن اس طرح باقاعدہ سفر کر کے کسی پہاڑی علاقے میں جا کر اس طرح نہیں دیکھا پہاڑوں کو۔ تو آج نکلے ہیں الحمدللہ، بہت روح خوش ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت بہت زیادہ دیکھنے میں ملی ہے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بلند و بالا چوٹیاں ہیں، پتھر ہیں۔ اس علاقے میں بھی پھر اللہ رب العزت ان پتھروں میں بھی درخت پیدا کیے ہیں اور جڑی بوٹیاں ہیں، اور پھر پانی کے چشمے ہیں، اور پھر کیڑے مکوڑے۔ جہاں ہم یہاں بیٹھے میں دیکھ رہا تھا، اتنی سی جگہ میں لاتعداد کیڑے مکوڑے جو ہے نا وہ بھاگے پھرے۔ تو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی زمین ہے اور اس میں کتنی مخلوقات ہیں، اور پھر یہ زمین ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اتنی بڑی کائنات میں۔ تو اللہ رب العزت کی کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کتنی بلند و بالا اور کتنی عظیم ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی، ان سے سبق پکڑ کر اللہ رب العزت
हमें अपना आजिज़ बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल जिबाल अरसाहा। माशाअल्लाह, अहादीस में हम ये पढ़ा करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ अबू बकर, हज़रत उमर, उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और दीगर सहाबा किराम के साथ पहाड़ पर चढ़ा करते थे। और एक रवायत तो मशहूर है कि एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम पहाड़ पर मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे। तो पहाड़ ने हरकत की तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव मुबारक उस पर मारा, लगाया और आपने ये बात कही कि ए पहाड़, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद हैं। तो पहाड़ों पर चढ़ना, पहाड़ी इलाकों में जाना तो रसूलुल्लाह की हदीस से साबित हुआ। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम मदीना में जब उहुद पहाड़ को देखा करते, अपनी सवारी को तेज़ कर लिया करते और आप अलैहिस्सलाम ने कहा था हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि ये एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। बहरहाल हम इस इलाके में, पहाड़ी इलाके में आए हैं। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर भी अमल होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह की जो ये नेमतें हैं इनसे हमें फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।